إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا أحد له. हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बड़ाई, तक़दीस, तमजीद अल्लाह तबारक व तआला के लिए अनगिनत, लातादाद, बेशुमार दरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर पढ़ें एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने
اہل ایمان کو مخاطب کیا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں تو آگ ہم جلاتے ہیں نا، اس کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا تیل ہوگا، لکڑی ہوگی خشک، مگر جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن پتھر ہوں گے، لوگ ہوں گے، پتھروں کے ساتھ آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت قسم کے، جن کے اندر رحم کی کوئی 1% بھی رحم ان کے اندر نہیں۔ والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اور وہ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے تو ہم نے جہاں اپنے آپ کو نمازی بنانے کی فکر کرنی ہے، وہاں اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے، آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ ہماری سوچ اور وچار، فکر کا محور صرف دنیا۔ بیٹا پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، MS کر لے، PhD کر لے، MPhil کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے والدین ہیں جن کی سوچ اور فکر کا محور یہ ہے کہ میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد دین کا عالم بنے، میری اولاد ایسی ہو جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والی بنے۔ کتنے لوگ، کتنی مائیں جو یہ سوچتی ہیں۔ ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد شاید صرف یہی سمجھا ہے، کھایا پیا سو گے، بس ڈکار مارو، بچے پیدا کیتے تھے، گل ختم، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اللہ نے اولاد دی ہے نا، اس اولاد کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتہ، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے تم کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے پوچھنا ہے۔ اولاد دی تھی، کیا کیا اس کو؟ کہ صرف دنیا کے دھندے سکھاتے رہے، اننے تے اننے چار ہوتے، صبح اٹھے رات فکر، روٹی دی فکر، روٹی دی فکر۔ کبھی روئے اللہ کے سامنے سحری کے ٹائم اٹھ کے، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، جوان اولاد، کیا میرے آنسو اس وجہ سے نکلے؟ سوچیں، روتے اس بات میں ہیں، اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا لیتے، میری اولاد پڑھی نہیں، میٹرک چنگے نمبر نہیں کر سکے۔ دیکھو ساری سوچ اور فکر کا محور کی، اس کے نمبر نہیں آئے اچھے، A+ نمبر نہیں لیے، ہماری سوچ اور فکر کا محور۔ ایک صحابی حضرت معاذ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر،
یار جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر آج ابھی بیٹا یہ میری طرف متوجہ ہو جیسے، ہاں اگر ابھی اللہ کے رسول دنیا میں آ جائیں ہمارے کرتوت دیکھ کر، کیا وہ ہم سے کہیں گے میں تھوڑے نال محبت کرنا؟ ہم تو بے نماز، ایک پڑھی تے 4 کی چھٹی، یا جمعہ پڑھے کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، اولاد دیندار ہے یا بے دین ہے مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہی نہیں، میں اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے بڑے بوجھل پاؤں کے ساتھ، اللہ کے رسول مجھے بتائیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ٹینشن ہے، کیوں فکر مند ہو؟ اللہ سوچے ذرا، آج کل ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ صبح شام 2-4 بندے جتنے اکٹھے ہوئے، روٹی مہنگی بڑی ہو، آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، دالیں بڑی مہنگی، جتنا 2-4 ہماری سوچ اور فکر کا محور۔ اس صحابی، یہ وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے کہا معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کی کیسی قسمت ہے یار، اس کی وارے نیارے نہیں ہو گئے، وہ دنیا بھی بن گئی تھی، آخرت بھی بن گئی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ وہ میں عمل کروں جنت کا راہی بن جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ، سوچ اور فکر کا محور تے ساری سوچ کی، ہر وقت روٹی، بیٹا کچھ نہیں کر رہا، بے روزگار ہے، نماز کی ٹینشن کیوں، دین کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ تو حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا عبداللہ بن عمر ولی، اس میں یہ الفاظ ہیں ہر شخص تم میں سے نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ آدمی اپنے گھر میں نگران ہے اپنے بچوں پر، اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے اولاد دی تھی، ان کی تربیت کی، قرآن پڑھایا ترجمے کے ساتھ، کتاب میں نے دی تھی، انگلش کی کتاب تو میں نے نہیں اتاری تھی، فزکس تو میں نے نہیں اتاری تھی، میں نے پی ایچ ڈی تو نہیں کہا تھا کہ کرو، کتاب قرآن پاک اتارا تھا، اس کا ترجمہ پڑھایا اولاد کو یا خود پڑھا؟ کی جواب ہوئے گا ساڑھے کو؟ صرف ناموں سے جنت میں نہیں جانا کہ میں اہل حدیث اگر میں جنت ہی چلے جانا، میں سنی اگر میں جنت ہی چلے جانا، نا 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 نا۔ یہ جو کتاب، یہ جو سلیبس اللہ نے دیا تھا، اس پہ عمل کتنا کیا؟ اب اگر خامد کسب معاش کے سلسلے میں باہر چلا گیا، اب پیچھے گھر کی ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اپنے خامد کے گھر میں، مرد کے بعد، خامد گھر پہ نہیں ہے، عورت ذمہ دار ہے، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہاں جی، کیا کیا؟ اولاد کے بارے میں کیا کرتی رہی؟ امام ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ انہیں جس بات کا حکم دیتے ہو نا، پہلے ان کے سامنے وہ خود کرو۔ نماز کا کہتے ہو نا اولاد کو، تمنا تمہاری کہ میری اولاد مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنے والی، خود بنو، ویسے خود بنو، اٹھو سحری کے ٹائم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دو۔ ایک اور حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے نا، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد جتنا آپ کو ثواب ملنا تھا نا ابھی، وہ مل چکا۔ وہ ثواب کا جو ایک سلسلہ تھا وہ کٹ آف ہو گیا۔ اس کے 3 طریقے بتائیں، ان میں سے ایک طریقہ پتہ کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ بچوں کو سکھائی جنازے کی دعا، اس کا ترجمہ یہ دعائیں ربنا اغفر لی ولی والدی،
ابا مر گیا، چاول پکا کے بانٹ دیتے، لوگ آئے کھا لیے، رنگ برنگے چاول کٹوے کھا لیے، نان کھا لیے، چلے گئے، کچھ پتہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے اتنے کٹوے کی دیگیں چڑھائے، اتنے چاول کی دیگیں پکائے۔ او ولد صالح یدعو لہ، اپنی اگر آخرت کو سدھارنا چاہتے ہو نا تو اولاد کو اپنی زندگی میں نیک بناؤ، وہ تمہارے حق میں دعائیں کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی، رو رو کے پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے، آنسو بہیں ان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اللہ ان کی صرف دنیا نہیں آخرت بھی اچھی کر دے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دینا۔ ورنہ تو آج کل اولاد پتہ کیا کہتی ہے، ابے نے پیسے لیسن مہنگی کرا، ابا جانے تے قبر جانے تے تسی چھڑو مہنگی کرا، میں نے بھی لیے تھے۔ بہت یہ سارے نتائج پتہ کس چیز کے، یہ اس چیز کے نتائج ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، انہیں بتاتے نہیں۔ ایک اور حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، کوئی بھی شخص جو ذمہ دار ہے وہ اس حالت میں مر گیا کہ اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو، اپنے متحدوں کو دھوکہ دیتا رہا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ اولاد ہمارے متحد ہیں کہ نہیں، بیویاں ہمارے متحد ہیں کہ نہیں متحد؟ کیا صرف ہمیں ان کی روٹی کی فکر، آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی سخت اللہ رب العالمین محاسبہ کرے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید ان کا نام قتیبہ تھا، بہت بڑے محدث بنے، تابعی تھے، امام مالک جیسے لوگ، امام مالک جن کی کتاب موطا امام مالک ہے وہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کے والد ابو عبد الرحمن جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دے کے چلے گئے۔ بیٹا بھی چھوٹا تھا، گود میں تھا ماں کی، چلے گئے۔ برسوں کے بعد تاریخ میں لکھا ہوا برسوں کے بعد واپسی ہوئی، آتے سار گھر میں داخل ہو، بیٹے نے تو اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، بھائی کون ہو تم، اندر کیوں داخل ہو رہے، حملہ آور کیوں ہو رہا ہمارے؟ دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، اندر سے وہ خاتون آ گئی، اس نے کہا یہ تمہارا باپ ہے، یہ جہاد کے لیے گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ملتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد نبوی میں باپ بیٹا چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹا مسند پہ بیٹھ جاتا ہے، بڑے بڑے ائمہ اس کے ارد گرد حدیث کا سبق لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی یہ عزت، یہ شہرت اور یہ مقام دیکھتا ہے، کہتا اللہ تو نے میرے بیٹے کو اتنی بلندی، میں نے آج تک کسی جوان کو اتنی عزت اور شہرت کا حامل نہیں دیکھا کہ امام مالک جیسے لوگ اس سے سبق لے رہے۔ گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا میں تمہاری 30,000 اشرفیوں کا جواب دے دوں؟ میں نے تمہارے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر وہ سارے پیسے لگا دیے، 30,000 اشرفیاں تمہارے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر۔ اس نے کہا اللہ کی بندی تو بھی کامیاب ہوگی، تو کامیاب ہوگی۔ یہ تھی وہ مائیں جو بچوں کو پیدا کرتی تھیں، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ تیرے دین کی آبیاری کرنے والے بنے۔ اللہ پر یہ دیکھ لیں آپ، کتنی بڑی یہ بستی ہے سیادن کا علاقہ، کتنے لوگ ہیں جو سچے قرآن کو اور حدیث کو ماننے والے،
کہیں گے مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. کتنے ہیں جو اللہ کے رسول کے دم بھرتے ہیں محبت کا، عاشق بننے کا دم بھرتے ہیں، مگر انہیں سچی اور سچی تعلیمات بتائی ہی نہیں گئی. یہ کون بتائے گا؟ ہم خود نہیں بتاتے، ہم خود عمل پیرا ہونے کے لیے تیار. اللہ اکبر. اللہ کے بندے، یہ گاڑی 1:15 پہ کھڑی ہوئی ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی. میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں. پہلی نصیحت پتہ کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، پتر اللہ دے نال شرک نہ کریں. یہ یہاں سے ابتدا ہے. اپنے بچوں کے عقیدے پکے بناؤ، پکے. تمہارے مرنے کے بعد انہیں پتہ ہو کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتوں کو ہرا کرنے والا ساری اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ کڑے اور منکوں اور مٹی کی وہ ہنڈیاں لے کے چھت پہ لگانے والے نہ ہوں، کپڑے باندھنے والے نہ ہوں، ٹیرس کے اوپر گاڑی کے آگے جوتے لٹکانے والے نہ ہوں، گلے میں تعویذ، مڑکے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یہ ہے، یہ بنیاد. ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے اپنے بیٹے کو درمیان میں 2 آیتیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ تلقین اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے بعد نصیحت یہ کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، وانہی عن المنکر برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک مصیبت کے آنے پر صبر کرنا. بڑے کام ہیں، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. نماز کی تلقین، یہ نماز کی تلقین کی جا رہی. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کو بتایا جا رہا ہے. اور حدیث میں بھی ہے نا، جب اولاد 7 برس کی ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، 10 برس کی ہو جائے نہ پڑھے تو مارو. یہ بچپن. ہم اولاد کو کہیں گے کہ یہ حاجی اللہ دیتا بنے، مگر خود ٹس سے مس نہیں ہو، خود ہیرا پھیری. اپی ہیرا پھیری اور اولاد کے بارے میں گمان کیا اے نمازی میرا منڈا بن. جو اولادہ نمازی نہیں بنتی. اولاد کو ساتھ لے کے مسجد کی طرف جائیں. اولاد کے سامنے اپنے علماء کی توہین نہ کریں، ان کی غیبتیں چغلیاں نہ کریں، ان پہ بہتان بازیاں نہ لگائیں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو بیٹا. اپنے ہم عمر لوگ تم اکٹھے ہوئے ہو تو آپس میں گندی باتیں نہیں کرنی. یہ موبائل تمہارے پاس اگر ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کا مس یوز نہیں کرنا، غلط استعمال نہیں کرنا، گندی چیزیں نہیں دیکھنی، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے. اگر کوئی دوست تمہیں برائی کی طرف لگانے کی کوشش بھی کرے تو تم نے اس کو منع کرنا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کے پیچھے چلو، تم نے اس کو روکنا ہے. وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اس زمین میں تمہیں تکلیف بھی آئے گی. جوانی میں نمازیں پڑھو گے، جوانی میں نیکی کا حکم دو گے، جوانی میں کیا کرو گے؟ لوگوں کو برائی سے منع کرو گے تو لوگ تم پر ملا کی پھپتی بھی کسیں گے. لوگ تجھے ملا بھی کہیں گے، مسکتڑ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے، مگر کرنا کیا؟ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. پھر آگے 4 باتیں اور اگلی آیت میں بیان کر دی. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اے میرے بیٹے، ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے اعراض نہ کرنا، لوگوں سے منہ نہ پھیرنا اتراتے ہوئے. اگر کوئی تم سے سلام کرے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے، اپنے منہ کے ساتھ اس کے ساتھ متوجہ ہونا، بے رخی کے ساتھ سلام نہ کرنا. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اکڑ کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، شیخی مارنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے. اللہ آگے فرمایا وقصد فی مشک وغضض من صوتک، اپنی چال میانہ روی رکھنا، میانہ روی سے چلنا، ہر معاملے میں میانہ روی کو اختیار کرنا. اور کیا کہا؟ اپنی آواز کو پست رکھنا.
اپنی آواز کو پست رکھنا، بہنوں کے سامنے، اماں کے سامنے، ابا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ کیوں؟ حدیث ہے نا، سخاب فی الاسواق، اللہ کو نفرت ہے اس بندے سے جو بازار میں اونچی اونچی آواز سے بولتا ہے۔ یہ نصیحتیں کر رہے اپنی اولاد کو، کتنی خوبصورت نصیحتیں۔ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو نصیحتیں کیں، وہ ساری نصیحتیں جو ممکن ہو سکا وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے پیچھے دعائیں کرنے والے موجود ہوں۔ دوست نہیں کرتے، یاد رکھیں، دوست یار نہیں جو کرتے گئے۔ آج تھوڑی جیب وچ پیسے نہ، دوست تھوڑے گئے نہیں، معاشرہ آپ کے ساتھ ہے، برادری آپ کے ساتھ ہے۔ آج آپ کنگال ہو جائیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو دوست آپ سے منہ پھیر لیں گے۔ آپ کی زندگی میں اگر وہ آپ سے منہ پھیر رہے ہیں تو مرنے کے بعد کون دو یاد رکھے گا؟ وہ آپ کی اولاد ہے۔ اولاد کی تربیت کریں اور علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، اپنی اولادوں کا تعارف ان کے ساتھ کریں، ان کی مجالس کے اندر ان کو لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا ووفق أولادنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ووفق أولادنا لما تحب وترضى اللهم اجعلهم هاديا مهديا اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ رو رو کے اس دعا کو بڑا کریں، تہجد کے ٹائم اٹھ کے، بڑی لمبی راتیں ہیں، اٹھا کریں صبح اور اللہ سے رو کر ایک رکعت میں 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اللہ سے، پھر دیکھیں اللہ آپ کی اولاد کو نمازی بنا دے گا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔